ٹیلی پلے کے عناصر ترکیبی۔ زیر نظر موڈول ٹیلی ویژن ڈرامے کے عناصر ترکیبی سے بحث کرتے ہیں، ان کے فنی پہلوؤں پر فردر روشنی ڈالتا ہے۔ اس موڈول میں ٹیلی ویژن ڈرامے کے عناصر ترکیبی پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ طلباء میں صحیح تنقیدی شعور کی آبیاری کی جا سکے تاکہ وہ ٹیلی ویژن ڈراموں کی تفہیم کے تقاضے پورے کر سکیں۔ ٹیلی ویژن ڈرامہ ادب کی دوسری اصناف کی طرح ادب ہی نہیں، ایک نہایت اہم اور عصر حاضر کی مؤثر ترین صنف ادب ہے۔ اس لیے دوسری اصناف کی طرح اس کے بھی کچھ بنیادی تقاضے ہیں، اور چونکہ اس کا تعلق عصر حاضر کی ایک اہم تکنیکی پیش رفت سے ہے، اس لیے اس کے تقاضوں میں کچھ ایسے ہیں جنہیں صنفی تقاضے قرار دینا چاہیے، جو تمام ڈرامے کے لیے برابر کی اہمیت کے حامل تصور کیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تکنیکی تقاضے قرار دیتے ہوئے انہیں صرف اسی ٹیلی ویژن ڈرامے سے منسلک کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ضرورت اسٹیج ڈرامہ، ریڈیو ڈرامہ، نکڑ ناٹک اور مائم وغیرہ میں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے میں ان تکنیکی تقاضوں کی ضرورت ہمیں اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی جب تک ہم انہیں بھی ٹیلی ویژن کی وساطت سے پیش کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کے بنیادی لوازم کا ذکر کرتے ہوئے عشرت رحمانی لکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ڈرامہ نگاری کے لیے ایک مبتدی کو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ریڈیو کے ڈرامے میں جو عمل صرف الفاظ یعنی مکالموں کا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن میں یہ کام الفاظ اور عمل و حرکت دونوں مل کر انجام دیتے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ٹی وی ڈرامہ اسٹیج ڈرامے کے انداز میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے لوازم بنیادی طور پر اسٹیج ڈرامے سے ملتے جلتے ہیں۔ مائکروفون اور کیمرے کے امتزاج سے یہ ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا ہے، اور اس لیے اس کی تحریر اور اس کی پیشکش میں کسی حد تک فلمی تکنیک کے لوازم کو بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ ٹی وی ڈرامہ وہ ہے جو اسٹیج کے لیے لکھا جائے اور فلم کی طرح اسکرین پر پیش کیا جائے۔ اس لحاظ سے فنی حیثیت یہ قرار پاتی ہے کہ اس کی تحریر میں اسٹیج ڈرامے کے لوازم بھی بڑھتے جاتے ہیں، جنہیں کہانی اور پلاٹ کی ترتیب کے بنیادی عناصر سمجھا جانا ضروری ہے، اور پیشکش کا خاکہ فلمی منظرنامہ کے اسلوب پر مرتب ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کے عناصر ترکیبی کو ہم خیال، پلاٹ، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کے عنوانات سے پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور چیز جس کی یہاں خصوصاً ضرورت ہوتی ہے اور جو تقریباً ادب کی سبھی اصناف میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے، وہ بیانیہ ہے۔ ڈرامے کی کسی بھی شاخ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی پلے کے صنفی تقاضوں میں انہی 5 کا ماہرانہ استعمال ان کی حرمت کو 4 چاند لگاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہلے انہی 5 سے بحث کی جائے گی، اس کے بعد ہم ٹیلی ویژن ڈرامے کے تکنیکی تقاضوں کی طرف توجہ مبذول کریں گے۔ تاہم یہاں ابتداً ٹیلی ویژن کی حدود پر بھی نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن کی حدود، یاد رکھیے کہ ٹیلی ویژن کا پردہ فلم کے پردے کے مقابلے میں زیادہ قربت آمیز ذریعہ ابلاغ ہے۔ ٹیلی ویژن ہال ہماری بیٹھک کی طرح کی چیز ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کا پردہ سکڑتے سکڑتے 19 انچ کا ہو گیا ہے۔ یہاں ناظر اور کردار آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں جتنی تصویر دیکھنے والے کی پتلی میں منعکس ہوتی ہے، اتنی ہی
ٹیلی ویژن کے پردے پر بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے یہاں ناظر کا تجربہ تھیٹر کے مقابلے میں زیادہ نجی اور قربت کا حامل ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کو دیکھنے والے ناظرین کی تعداد چاہے لاکھوں ہی میں کیوں نہ ہو، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تھوڑے لوگوں کے دیکھنے کی چیز ہے۔ چند لوگ ٹیلی ویژن سیٹ کے گرد آرام سے بیٹھے اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ ٹیلی ویژن ڈرامہ لکھتے وقت زیادہ نظم و ضبط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ٹیلی ویژن دراصل ہے ہی وقت کی تجارت کا پیشہ تو بے جا نہیں ہوگا۔ یہاں لمحوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس لیے ٹیلی ویژن کے سارے مسودوں کو وقت کی اس تحدید کے مطابق تیار کرنا چاہیے جتنا اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ تحدید 30 منٹ، 60 منٹ، 90 منٹ اور 120 منٹ تک ہو سکتی ہے۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کا مسودہ یا اسکرپٹ ایسا ہونا چاہیے جو مقررہ ٹائم سلاٹ سے نہ تو ایک لمحہ کم ہو نہ زیادہ۔ تاہم اس سارے پروسیس کا خوشائند پہلو یہ ہے کہ شوٹنگ کے دوران میں اگر طوالت بڑھ بھی جائے تو اسے ایڈیٹنگ کے دوران قطر بیوت کر کے درست کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ جتنا وقت کسی پروگرام یا ڈرامے کے لیے مخصوص ہے اسی کے مطابق پروگرام یا ڈرامہ لکھا اور تیار کیا جائے۔ اس سے پروگرام یا ڈرامہ ایڈیٹر کی قینچی سے بچ جاتا ہے جو کبھی کبھی پروگرام کو بے جوڑ بھی بنا دیتی ہے یا اس میں ایسا خلا پیدا کر دیتی ہے جس سے ڈرامے کی مجموعی حیت مجروح ہو جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن کے لیے لکھنے کا ایک سیدھا سا گر یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پروگراموں کو دیکھتے ہوئے جن پروگراموں میں آپ کو زیادہ دلچسپی محسوس ہو انہی کے لیے لکھنے کے عمل سے اس میدان میں قدم رکھا جائے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پروگراموں کے لیے آپ نہیں لکھ سکتے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ابتدا ایسے ہی پروگراموں کے لیے لکھنے سے کرنی زیادہ سودمند ہو سکتی ہے جن میں آپ کو زیادہ دلچسپی ہو۔ خصوصاً ڈرامہ لکھتے وقت ایسا کرنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو تربیے میں دلچسپی ہے تو اسی سے آغاز کیجیے، اگر المیے میں دلچسپی ہے تو اسی میں قسمت آزمانے کی کوشش کیجیے۔ جب اس صنف میں مہارت حاصل ہو جائے تو پھر دوسری طرف رخ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تصور یا خیال۔ اس ابتدائی معروضات کے بعد آئیے اب پھر اسی سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، یعنی آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہمارے ٹیلی ویژن ڈرامے کا تصور یا کنسپٹ کرداروں پر زور دینے سے بہتر طور پر ارتقاء پذیر ہو سکتا ہے یا مرکزی خیال یا جسے تھیم کہا جاتا ہے یا صورتحال یعنی سچویشن پر زور دینے سے۔ اکثر ٹیلی ویژن ڈراموں میں ان تینوں پر برابر زور ملتا ہے، لیکن اس کا انحصار آپ پر ہے۔ آپ اگر کسی خاص عنصر پر زور دے کر ٹیلی ویژن ڈرامے کو کوئی خاص شکل دینا یا اس سے کوئی خاص نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آزادی آپ کو حاصل ہے، لیکن اپنے بنیادی تصور کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیجیے۔ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے ورنہ آپ کا ٹیلی ویژن ڈرامہ بکھر جائے گا۔ پلاٹ، آویزش، تصادم، بحران۔ آویزش اور تصادم ڈرامے کے پلاٹ کو تحرک عطا کرتے ہیں۔ کہانی کے واقعات کو ان مشکلات یا مسائل کی وساطت سے بیان کرنا چاہیے جن کا سامنا کرداروں کو کرنا پڑتا ہے۔ کرداروں کے مشکلات سے متصادم ہونے اور ان پر قابو پانے یا ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانے سے کہانی میں وہ جان پیدا ہوتی ہے جو ناظرین کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ تاثیر کا وہ جوہر جس پر ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار ہے انہی تصادمات سے پیدا ہوتا ہے۔
پلاٹ کو انہی تصادمات کی وساطت سے ارتقاء کی مختلف منزلوں سے گزارا جاتا ہے۔ ان تصادمات یا مسائل کا مؤثر ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ڈرامہ نگار کی حس یا حص انتخاب یا اس کی اس صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے جو اسے واقعات، تصادمات یا مسائل کے انتخاب کی قدرت عطا کرتی ہے۔ ڈرامہ نگار جتنا تجربہ کار ہوگا اور اس کے پاس زندگی کا جس قدر گہرا مشاہدہ ہوگا، وہ واقعات یا تصادمات کے انتخاب میں اتنی ہی کامیابی حاصل کر پائے گا۔ ان تصادمات کا ناظرین کو متاثر کرنا ضروری ہے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کوئی واقعہ یا تصادم کیوں کر رونما ہوا، یعنی ہر تصادم کے لیے جذباتی و فکری بنیاد فراہم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا قتل دکھانا مقصود ہے تو قتل واقع ہونے سے پہلے ایسے حالات پیدا کرنے ضروری ہوں گے جو قتل کو ان کا لازمی نتیجہ بتائیں۔ اسی طرح قتل کے بعد مسئلے کو کس طرح سلجھانا ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح تصادمات کی وجوہ بیان کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل بتانا بھی ضروری ہے۔ واقعات یا تصادمات کی وجوہات کا انسانی ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا اگر فطرتاً ممکن نہیں، یعنی واقعات ناممکن العمل ہیں، تو ظاہر ہے وہ ناظرین کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اس لیے تصادمات کے انتخاب کے دوران میں اس حد بلندی کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی وجہ سے انسانی تصادمات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے اور اس کے اختیار کی حدود بھی خاصی وسیع ہو گئی ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ڈرامے میں انسانی اعمال کے ارتقاء کا دار و مدار انہی تصادمات یا آویزشوں پر ہوتا ہے۔ انہی کے دوران کرداروں کی صلاحیتوں کا امتحان بھی ہوتا ہے، جسے ایک طرح سے ڈرامہ نگار ہی کی تخلیقی صلاحیتوں کا امتحان تصور کرنا چاہیے۔ نقطہ عروج یا کلائمیکس۔ ڈرامہ تحریر کرنے سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈرامے کے پلاٹ کے ارتقاء کے دوران میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جو اکثر اسکرپٹ کے 3/4 حصے کے بعد رونما ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی اصول نہیں، جہاں وہ سارے مسائل جنہیں موضوع بنایا گیا ہے اپنی بھرپور شکل میں سامنے آ جاتے ہیں اور پڑھنے یا دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈرامے کا مرکزی مسئلہ کیا ہے۔ یہ مقام ان ڈراموں میں تو نمودار ہوتا ہی ہے جو یک بابی ہوتے ہیں، یعنی جو ایک ہی نشست میں شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈراموں میں بھی ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ نشستوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور جنہیں ٹیلی ویژن طویل عرصے تک قسطوں کی شکل میں پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ قسطوں کی صورت میں ہر ایپیسوڈ یا قسط واقعات کو ارتقاء کی طرف مائل رکھتی ہے اور قسط اپنا نقطہ عروج نہیں ہوتا۔ قسط وار ڈرامہ ارتقاء کی منزلوں سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں ساری اقساط کا مرکزی مسئلہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس نقطہ عروج کے بعد ہی مسئلے یا مسائل کے حل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نقطہ عروج ہی انجام ہی ثابت ہوتا ہے۔ مسئلے کے سامنے آنے کے ساتھ ہی اس کا حل بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس صورت میں عروج ہی انجام یا انجام ہی عروج بھی ہوتا ہے۔ ایسے ڈراموں کا انجام بڑا حیرت ناک ثابت ہوتا ہے۔ منٹو کے بہت سے ریڈیو ڈرامے یا افسانے اسی طرز کے ہیں۔ پلاٹ کے ارتقاء کی یہ صورت ہر اس تحریر میں موجود ہوتی ہے جو کلاسیکی فکشن کے دائرے میں آتی ہے۔ کلاسیکی طرز کا ناول ہو یا افسانہ، داستان ہو یا مثنوی، وہاں پلاٹ کا ارتقاء اسی شکل میں ہوتا ہے۔ ارسطو نے بوتیقا میں اس بات کو آغاز، درمیان اور انجام یا اختتام کی تکوین کی صورت میں پیش کیا۔
ارتقاء کے اس سفر کی صورت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، جہاں درمیان کے بعد اختتام ہو، درمیان آغاز اختتام، جہاں درمیان اور اختتام ایک ساتھ واقع ہوں، درمیان آغاز اختتام۔ نقطہ عروج پر ختم ہونے والے ڈراموں کی ایک اہم مثال کرشن چندر کا ڈرامہ دروازے کھول دو ہے۔ ڈرامے کا وہ مقام جہاں کمل کنج کے مالک دین دیال کو دل کا دورہ پڑتا ہے، اس ڈرامے کا نقطہ عروج ہے، کیونکہ یہی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین دیال کی مرضی کے خلاف اس کے بیٹے کمل نے کمل کنج کا ایک فلیٹ ایک عیسائی ڈاکٹر کو دے دیا ہے۔ اپنی زندگی بھر کے نظریات کی شکست اس کے لیے صدمہ بن کر نازل ہوتی ہے اور اس پر دل کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ عیسائی ڈاکٹر ہی وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی جان بچاتا ہے اور اس پر دل کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ عیسائی ڈاکٹر ہی وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی جان بچاتا ہے، اور ہوش میں آتے ہی جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ زندگی دینے والا وہی ڈاکٹر ہے جس کو وہ تنگ نظری کی وجہ سے اپنا فلیٹ کرائے پر نہیں دینا چاہتا تھا، تو اس کے نظریات میں انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور وہ کمل کنج کے دروازے سب کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سب کچھ چند لمحوں کے وقفے میں ہی ہوتا ہے۔ دل کے معاملے چونکہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ انقلاب ہم کو غیر حقیقی نہیں لگتا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عروج و زوال کے یہ سارے ضابطے کلاسی طرز کے ٹیلی ویژن ڈراموں پر صادق آتے ہیں۔ جدید ڈرامے کی اپنی الگ بطیقہ ہے جس کے بارے میں سردست بات نہیں کی جا رہی ہے۔ نقطہ عروج تک کامیابی سے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامہ نگار ایک خاکہ پہلے سے کاغذ پر لکھ لے۔ یہ خاکہ صیغہ حال میں لکھا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو طے کر رکھا ہے ٹیلی ویژن ڈرامہ لکھتے ہوئے آپ اسی نقطہ عروج تک پہنچیں۔ آپ کا مسودہ یا اسکرپٹ آپ کو کسی دوسری طرح کے نقطہ عروج تک بھی لے جا سکتا ہے، لیکن اس تبدیلی سے پہلے اچھی طرح غور کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پلاٹ بے قابو ہو گیا ہو۔ اپنے پلاٹ پر پوری گرفت رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ٹیلی پلے یا ٹیلی ویژن ڈرامہ کے منصوبے کی تیاری کے بعد اپنے پلاٹ کے اسکرپٹ کو 3 مناظر یا جتنے مناظر میں بھی آپ اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس میں تقسیم کیجیے۔ اس تقسیم کو درج ذیل نقشے کی مدد سے بہتر طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بنیادی پلاٹ کا خاکہ تیار ہو جانے کے بعد، چاہے وہ کاغذ پر ہو یا آپ کے ذہن میں، اپنی کہانی کو مندرجہ بالا 3 مناظر میں تقسیم کیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ان مناظر میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ واضح نہ ہو تو پلاٹ کے خاکے پر مزید غور کر کے اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ کس طرح آپ کا ہر ایکٹ تصادم کو اس طرح ممکن بنائے کہ وہ پلاٹ کو ارتقاء کی طرف مائل رکھے۔ اگر کہانی کا خاکہ آپ نے پہلے سے تیار کر کے کاغذ پر اتار لیا ہے تو پھر یہ بھی طے کر لیجئے کہ آپ کی کہانی کو پلاٹ کی شکل میں آگے بڑھانے کے لیے کس طرح کے تصادم ضروری یا مناسب ہو سکتے ہیں جو تاثراتی ارتقاء کے ساتھ واقعاتی ارتقاء کو بھی ممکن بنائیں۔ مناظر میں تصادمات کی ترتیب ان کے تاثر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح دکھی جائے کہ تاثر ارتقاء کی طرف مائل رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر تصادم اپنے سے پہلے کے تصادم کا لازمی نتیجہ بھی نظر آئے۔ اگر پیش کیے گئے تصادمات کے درمیان یہ رشتہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ غیر حقیقی اور غیر منطقی نظر آئیں گے اور تاثر مجروح ہو کر ٹیلی ویژن ڈرامے کو ناکام تجربہ بنا دے گا۔ اگر کہانی کے خاکے کو آپ نے کاغذ پر نہیں اتارا اور وہ صرف آپ کے ذہن میں ہے، لیکن کہانی نے آپ کے ذہن میں کوئی شکل اختیار کر لی ہے، اس صورت میں بھی پلاٹ کے دوران میں تصادمات یا واقعات کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ اگر کہانی نے ابھی کوئی شکل ہی اختیار نہیں کی، آپ کے ذہن میں نہ کاغذ پر، اور آپ ڈرامہ لکھنے بیٹھ گئے ہیں، تو
تو پھر آپ کو کہانی ترتیب دیتے وقت خاصا محتاط رہنا پڑے گا۔ اس صورت میں کامیابی صرف منجھے ہوئے ڈرامہ نگاروں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے تجربے نے آپ میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی کہ کسی واقعے کے نازل ہوتے ہی آپ یہ طے کر سکے کہ اس سے کس قدر تاثر ناظر پر مرتب ہونے کا امکان ہے، کامیابی مشکل ہے۔ 3 مناظر میں تقسیم کرنے کی تجویز صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس سے زیادہ کی طوالت کو ایک نیا ادیب جس نے ابھی اس میدان میں قدم رکھا ہے نبھا نہیں سکتا۔ کسی منجھے ہوئے ڈرامہ نگار کے لیے البتہ یہ پابندی ضروری نہیں ہے۔ اگر ڈرامہ نگار اس سے طویل پلاٹ کو کامیابی سے نبھا سکتا ہے تو اس کے لیے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی پیش کیا جائے اس کا ڈرامائی تاثر شدید ہو جو ناظر کی توجہ کو اس حد تک اپنی طرف منعطف کر لے کہ وہ اس میں ڈوب کے رہ جائے۔ ٹیلی پلے کے اسکرپٹ کا 3/4 حصہ لکھ لینے کے بعد وہ مقام آتا ہے جہاں اس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے جو بظاہر لا ینحل نظر آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے ڈرامے کا ہیرو خود کو اس جال میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے جس کو ڈرامہ نگار نے ابتدا سے ہی تیار کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ارسطو کے الفاظ میں ہیرو کی کوئی اپنی کمی یا قیافے کی غلطی کی وجہ سے وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے اور المیے میں بالآخر اس کا حل یا تو اس کی موت کی صورت میں سامنے آتا ہے یا پھر کسی شدید صدماتی حادثے کی شکل میں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نیچے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ ابصار عبدالعلی نے بچوں کے لیے بہت سے ڈرامے لکھ کر پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر کرائے ہیں۔ ان ڈراموں میں ایک کا عنوان آخری اینٹ ہے۔ اس ٹیلی پلے کا پلاٹ مختصراً اس طرح سے ہے۔ کسی قبرستان میں ایک بوڑھا مستری کسی قبر پر اینٹیں چن رہا ہے۔ ایک مزدور اس کام میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ کچھ فاصلے پر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عطار امین اور اس کا خادم نور جڑی بوٹیاں تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ بوڑھے مستری اور مزدور کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ عطار امین اور اس کا خادم دونوں بڑے محنتی اور ایماندار لوگ ہیں۔ بوڑھے کے الفاظ میں صبح سے شام تک یہاں جڑی بوٹیاں چنتے رہتے ہیں اور حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں۔ یہ بات مزید واضح اس وقت ہوتی ہے جب خادم امین سے جڑی بوٹیوں میں ملاوٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ اسے سرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے، نہ بھائی، نہ ملاوٹ، اور وہ بھی دوا میں، بری بات۔ اسی دوران ان کی جان پہچان کے ایک میاں بیوی انہیں تلاش کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میاں بیوی شہریار اور اس کی بیوی ہیں۔ وہ چونکہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس لیے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی 2000 دینار امانت کے طور پر امین کے حوالے کرتے ہیں تاکہ حج سے واپس آنے پر وہ اس رقم کو اس سے لے کر اپنی گزر بسر کا انتظام کر سکے۔ یہاں بھی ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے امین کی ایمانداری سامنے آتی ہے۔ شہریار کی بیوی جب اس سے کہتی ہے، برادر، یہ ہماری زندگی بھر کی بچت ہے، چوروں سے بچا کر رکھیے گا، تو امین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، میرے دل میں کھوٹ آ جائے تو ایک بات ہے، ورنہ تمہاری امانت میری جان سے زیادہ عزیز رہے گی۔ اس پر شہریار بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، کھوٹ اور تمہاری نیت میں؟ اس کے بعد بیوی کے الفاظ تو اور بھی اہم ہیں۔ وہ کہتی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے دریا جیہوں کا پانی انگاروں میں بدل جائے۔ شام چونکہ سر پر ہے اس لیے وہ واپس لوٹتے ہوئے جیسے ہی اس قبر کے قریب سے گزرتے ہیں جس پہ بوڑھا اینٹیں چن رہا ہے تو امین کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے۔ اس کا خادم اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہے۔ بوڑھے کے پوچھنے پر کہ کیا ہوا، وہ اینٹ اٹھا کر اسے دکھاتے ہوئے کہتا ہے، اس سے ٹھوکر لگی ہے۔
اسی اثنا میں اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اینٹ چمک رہی ہو اور وہ مٹی کی نہیں سونے کی ہو۔ ٹیلی پلے کی تکنیک کے اعتبار سے اب منظر بدل جاتا ہے۔ مٹی کی اینٹ کے سونے کی اینٹ کی طرح نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ 2000 دینار کی موجودگی امین کی نیت میں فطور پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اب جو منظر بدلتا ہے تو امین زرق برق لباس میں ملبوس ایک محل کے ایسے کمرے میں چبوترے پر بیٹھا نظر آتا ہے جس کے 4 دروازوں پر سنہرے پردے لہرا رہے ہیں۔ پورا ماحول الف لیلوی نظر آتا ہے۔ در نمبر 1 سے خادم پھلوں کی قاب اور ایک کنیز شربت کی ٹرے لیے داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے در سے امیر کی بیوی خانم بڑا قیمتی لباس پہنے اندر آتی ہے۔ اب یہاں ان دونوں کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو گئے ہیں۔ امین کو یہ ڈر ہے کہ اس اچانک تبدیلی کو دیکھ کر دنیا کیا کہے گی، جبکہ خانم کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہریار کی امانت کو ہڑپ کر چکے ہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے اب انہوں نے جڑی بوٹیوں کا بیوپار بڑے پیمانے پر شروع کر دیا ہے، جس میں اب وہ ملاوٹ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کا خادم نور البتہ اب بھی پھٹے حال ہی ہے اور اسے یہ تبدیلی ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے۔ وہ بار بار امین کو اسی کے کہے ہوئے الفاظ دہرا کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہریار اور اس کی بیوی حج سے واپسی پر اس سے اپنے دینار واپس مانگتے ہیں، مگر وہ انہیں فوراً واپس کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ سونے کی اینٹ بکنے پر ہی ان کی امانت لوٹائی جا سکے گی۔ شہریار اس کے اس رویے کو نیت کا فطور قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، وہ اب پہلے کا امین نہیں ہے۔ اس سونے کی اینٹ نے اس کو بے ایمان بنا دیا ہے۔ چنانچہ وہ سونے کی اینٹ کو اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چھینا جھپٹی میں اینٹ امین کے پاؤں پر گرتی ہے، جس کی چوٹ سے وہ چیخ اٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آتا ہے، یعنی یہ سارا منظر تصور کی دنیا میں واقع ہوتا ہے۔ منظر پھر بدلتا ہے۔ تصور کی دنیا سے باہر آنے کے بعد ایک بار پھر امین خود کو اسی قبر کے قریب پاتا ہے جہاں اس کو ٹھوکر لگی تھی۔ اینٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ بوڑھا اسے یہ آخری اینٹ واپس لینے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ اپنا کام مکمل کر کے گھر جا سکے۔ امین اسے سونے کی اینٹ سمجھتے ہوئے دینے سے انکار کرتا ہے، جس پر بوڑھا اس کو بتاتا ہے کہ یہ وہی مٹی کی اینٹ ہے جس سے اس نے ٹھوکر کھائی تھی۔ اب اسے سارا ماجرا یاد آ جاتا ہے۔ وہ اینٹ بوڑھے کو لوٹاتا ہے، ساتھ ہی اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ 2000 دینار نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس پلاٹ کے بارے میں ذرا گہرائی سے سوچنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پلاٹ کا ارتقاء بڑے ہی گتھے ہوئے انداز میں ہو رہا ہے۔ ڈرامہ نگار نے صرف ایک تصادم پر پورے ڈرامے کی عمارت کھڑی کی ہے۔ اقدار کا یہ تصادم اس وقت رونما ہوتا ہے جب 2000 دینار امین کے ہاتھوں میں آتے ہیں اور عمر بھر کی ایمانداری پر پانی پھرنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دولت میں کتنی کشش ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ قبرستان کا ماحول جہاں خود بخود یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی اگر مل جائے تو بیکار ہے، کیونکہ بالآخر انسان کو خالی ہاتھوں من و مٹی کے اندر پناہ لینی ہے۔ یہ ماحول بھی امین کی نیت کو فطور سے نہیں بچاتا، اور دم بھر کے لیے چاہے وہ خیال کی دنیا میں ہی کیوں نہ ہو، وہ شہریار اور اس کی بیوی کی عمر بھر کی کمائی کو ہڑپ کرنے کی بات کو سوچے بغیر نہیں رہتا۔ شہریار اور اس کی بیوی حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی امانت کو ہڑپ کرنے کی بات سوچنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس پر بھی اس کی عمر بھر کی ایمانداری، شہریار اور اس کی بیوی کے حج اور
قبرستان کی فضا یہ سب دیناروں کی چمک کو ماند کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور وہ دم بھر کے لیے ہی صحیح یہ سوچے بغیر نہیں رہتا کہ کیوں نہ اس رقم کو ہڑپ کر لیا جائے۔ ایک ذہین ناظر یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہتا کہ اس موڑ پر امین کو کتنے گہرے تصادم سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ اس گھناؤنے فعل کے ارتکاب کی خاطر اس نے کس طرح کی باطنی اتھل پتھل کا سامنا کیا ہوگا۔ خیال کی دنیا میں سونے کی اینٹ کے اس کے پاؤں پر گرنے کے بعد بھی وہ اس اینٹ کو اس وقت تک ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب تک بوڑھا اسے یہ احساس نہیں دلاتا کہ اس کے ہاتھ میں مٹی کی اینٹ ہے، سونے کی نہیں، اور 2000 دینار نے اس کی نیت میں فطور پیدا کر دیا ہے۔ ڈرامے کے یہ آخری مکالمے اس سلسلے میں نہایت اہم ہیں۔ بوڑھا اٹھ کر امین کے قریب آتا ہے، لاؤ بھائی یہ آخری اینٹ بھی لگا دوں اور چلوں، شام ڈھل رہی ہے۔ امین: یہ تو سونے کی اینٹ ہے۔ بوڑھا: یہ تو مٹی کی اینٹ ہے جس سے تم نے ٹھوکر کھائی تھی۔ امین اینٹ دیتا ہے: میں نے ٹھوکر کھائی تھی؟ ٹھوکر کھائی تھی؟ بوڑھا: نہیں، غوطے بھی کھائے تھے لالچ کے سمندر میں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ امین: ہاں بابا، 2000 دینار نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، مجھے پتھر بھی ہیرا نظر آنے لگا تھا۔ بوڑھا: شکر ہے جلدی سنبھل گئے۔ سنو، لالچ کا سمندر بہت گہرا ہے، اس جیسی لاکھوں اینٹوں سے بھی تم اسے نہیں پاٹ سکو گے۔ بوڑھے کا یہ جملہ نہیں، غوطے بھی کھائے تھے، اس ڈرامے کا مرکز یا کلائمیکس ہے۔ اس کے بعد اس مسئلے کا حل کا سفر شروع ہوتا ہے، جو آخری جملے کے ساتھ ہی مسئلے کو نہ صرف حل کرتا ہے بلکہ بچوں کے ذہنوں پر مثبت اخلاقی اثر بھی مرتب کرتا ہے، جو دراصل ڈرامے کا بنیادی مقصد ہے۔ اس باب میں ٹیلی ویژن ڈرامے کے عناصر ترکیبی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ عناصر ترکیبی تصور یا خیال، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ اور بیانیہ ہیں۔ پورے سبق میں ان سبھی عناصر ترکیبی کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ڈرامے کی حدود کا ذکر کرتے ہوئے فلم اور ٹیلی ویژن ڈراموں کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن ڈرامہ فلم کے مقابلے میں زیادہ قربت آمیز ذریعہ ابلاغ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن وقت کی تجارت کا فن ہے، اس لیے یہاں زیادہ نظم و ضبط سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کس طرح سے ایک اچھا ٹی وی ڈرامہ نگار بنا جا سکتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ادیب کو سب سے پہلے اسی پروگرام کے لیے لکھنے سے آغاز کرنا چاہیے جس میں اس کو زیادہ دلچسپی ہو، اس کے بعد دوسرے پروگراموں کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پلاٹ میں جان تصادمات سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ فنکار صحیح تصادمات کا انتخاب کرنے کی کوشش کرے۔ نقطۂ عروج کی اہمیت کے پیش نظر اس کے لوازم پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک اچھے پلاٹ کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کتنے مناظر میں تقسیم کیا ہے اور تاثراتی و واقعاتی ارتقاء کو زائل ہونے سے بچایا ہے یا نہیں۔ ان سبھی پہلوؤں پر اس باب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔